السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ جب خدا کا کلام کوئی بھی انسان پڑھتا ہے، جو کہ مسلم ہو یا کرسچن بھی ہو، خدا کا کلام پڑھنے کے لیے اس کو کبھی سمجھنے کے لیے کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے انسان کی جو ہمیں سکھا سکے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ تو دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ مسلم پریچر میں اور کرسچن پریچر میں کیا فرق ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا۔ تو چل کے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ جی یہ ہماری بچی ہے جی، تقریباً یہ 3 ماہ سے مولانا صاحب قاری عبداللہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہم نے کہا یہ سکول تو پڑھ نہیں سکتی، کوشش تو ہم نے بہت کی کہ یہ پڑھ جائے گی، مگر یہ سکول نہیں پڑھ سکے۔ ہم نے کہا کہ قاری عبداللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ یہ چلو دینی تعلیم حاصل کر لیں، مگر میں بہت غریب آدمی ہوں، کوئی اتنا بڑا کاروبار نہیں ہے، صرف رکشہ چلا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ بہرحال اس کے پاس بھیجا کہ ہوئے تقریباً 3 مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچی جو ہے نا روتی تھی، جب آتی تھی تو واپسی جاتے ہوئے روتی تھی، مگر کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ پھر ہم نے ابھی 10-15 دن ہو گئے، اس سے ہم نے پوچھا، بار بار پوچھا، بیٹا ابھی تیاری کرو، چھوڑ کے آتے ہیں تمہیں۔ تو یہ جو ہے نا روتی تو رہی، کچھ بتایا نہیں۔ آخر کار اس کی ماں سے میں نے کہا کہ تم پیار محبت سے کسی طریقے سے پوچھو تو صحیح اس سے، کیوں نہیں جا رہی؟ کتنے دن ہو گئے، وہ واپسی جائے گی تو کچھ پڑھ لے گی، چلو قرآن پاک تو پڑھ لے۔ مگر وہ پیار سے اس نے جب پوچھا تو رات کو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے نا میرے ساتھ قاری صاحب نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور میں جو روتی تھی تو میرے منہ پہ تکیہ رکھ دیتا تھا، اور جو ہے نا میں گھر بتانے کی میرے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور مجھے کہتا تھا گھر جا کے اگر تو نے بتایا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تیرے ماں باپ بھی تیرے کو مار ڈالیں گے، یہ نہیں سوچنا کہ تجھے کچھ ہو جائے گا، تجھے معافی نہیں ملے گی، کسی کو کوئی بات نہیں بتانی۔ اور آج ہم جو ہے نا پولیس میں کال کی تھی 15 پہ، تو پولیس آئی ہے، پولیس نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور انہوں نے میڈیکل کرایا ہے، اور میڈیکل کرا کے پھر انہوں نے مولوی صاحب کو پکڑا ہے، جو مولوی صاحب عبداللہ ہے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اور بھی آگے انصاف چاہیے بس۔ دوستوں ایسے بہت سارے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات خاص طور پہ مدرسے میں بہت ہوتے ہیں۔ تو دوستوں اب ہم چل کے دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور کچھ اور سیکھیں گے۔ تلاش گمشدہ میں مسلم لیڈروں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں بڑا دکھی ہوا ہوں، ایک تصویر ہے اس کو دیکھ کے، عالمی پریس میں چھپی ہوئی تصویر ہے۔ ابھی پروڈیوسر صاحب اس تصویر کا ایک حصہ پہلے دکھائیں گے۔ آگے تصویر، یہ تصویر پاکستانیوں، یہ پاکستانی بچوں کی تصویر ہے۔ یہ سارے کے سارے ٹین ایجرز ہیں، نابالغ ہیں۔ یہاں ذرا رک جائیے گا، یہ سارے کے سارے گوانتانامو بے جیسی جیل کے اندر بند ہیں۔ یہ تصویر پاکستان کی نہیں ہے، یہ یونان کی تصویر ہے۔ یونان میں آپ کا مستقبل پاب زنجیر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وی وانٹ فریڈم، کہ ہمیں رہائی دلا دو۔ یہ مستقبل کی امید پہ کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی بہتر مستقبل کے لیے وہاں جانے والے بچے یہ سارے اس وقت قید میں ہیں۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے اور بڑا دل دکھی ہے کہ کیوں مسلم حکمرانوں اور بادشاہوں اور وزرائے اعظم جن کے اوپر آج کل سنگین الزامات ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس جا کے ان کو ملتا۔ میں دل میرا خوش ہو گیا اس ناراضگی کے باوجود بھی ایک ایسے آدمی پہ، ایک ایسی بڑی شخصیت پہ جس نے پچھلے دنوں پاکستانیوں کے پاؤں دھوئے۔ ہم صرف ماں کے پاؤں دھوتے ہیں، بیوی کا نام آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں، خدمت وہ کرتی ہے، خیال وہ رکھتی ہے، اور بیٹی کا نام آ جائے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ بہو کو تو بہت پیچھے ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس شخصیت نے پاؤں دھوئے نہیں، پاؤں دھو کر پیے۔ یہ کون آدمی ہے؟ چومے۔ یہ کون آدمی ہے؟ ذرا پکچر کھول دیجئے جی، پاکستانیوں کو دکھائیے کہ کون ہے جو پاکستانیوں کے پاؤں دھونے والا، ان کو چومنے والا ہے۔ اور یہ ہے پوپ۔ کہاں ہو جمہوریت؟ کہاں ہو جمہوری لیڈروں؟ تمہیں بچے تلاش کرتے ہیں، تمہارے موج میں ہیں، ہمارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔
دوستوں ذرا سوچئے، اگر اسلام کا خدا اور مسیحیت کا خدا ایک ہی ہے تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کیوں صرف مسیحیت کا خدا یہ سکھاتا ہے کہ آپ اتنے ڈاؤن ٹو ورڈز ہو جاؤ، اتنے جھک جاؤ کہ آپ دوسروں کے پاؤں دھو، چاہے وہ آپ کے مذہب کے بھی نہ ہوں؟ دوستوں ایک مسلم عورت ہے جس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک مسلم کنٹری میں تھی جہاں پر اس کی جان خطرے میں تھی اور وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، مگر ایک کرسچن کنٹری نے اس کو پناہ دی، اور کرسچن پریچرز اب اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے پاؤں دھو رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ مسیحیت کتنا ڈاؤن ٹو ورڈز ارتھ ہے اور کتنا پیار اور محبت کرنے والا مذہب ہے۔ دوستوں اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، کیا کبھی کوئی اسلامک پریچر، ذاکر نائک یا احمد دیدار جیسے لوگ جو کہ اسلام کو پریچ کرتے ہیں، کیا کبھی یہ کسی ہندو کے، یہودی یا نصارہ جو مسیحی ہیں، کبھی ان کے پاؤں دھوئیں گے؟ اس کا جواب آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو دوستوں اب ہم بات کریں گے کہ مسیح نے اتنا زیادہ کیوں سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو اتنا پیار کرو، اتنی خدمت کرو کہ ان کے پاؤں بھی دھو، جب آپ کو کوئی بد دعا بھی دے تو اس کے لیے بھی دعا کرو۔ یہ ہے مسیحیت کا خدا، اور ایسے بے شمار کرسچنز ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہیں۔ اس سے دکھایا جا رہا ہے کہ مسیحیت نے کتنا زیادہ ڈاؤن ٹورڈز ارتھ اور کتنا زیادہ پیار کرنا سکھایا ہے۔ دوستوں مسیح نے خود بھی دوسروں کے پاؤں دھوئے، جو کہ آپ جان چیپٹر 13 ورس 14 آنورڈز پڑھیں گے۔ مسیح کا دوسروں کے پاؤں دھو کر ہمیں یہ ریفلیکشن دیتا ہے کہ مسیح نے کس طرح سے ہمارے گناہ دھو دیے۔ تو یہ خدا کا رحم ہے جو اس نے کیا، کیونکہ خدا ہمارا بہت ہی ڈاؤن ٹورڈز ارتھ ہے۔ مسیح خدا اتنا ڈاؤن ٹورڈز ارتھ ہے کہ وہ خود انسان بن کے ہمارے بیچ میں آ گیا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔